کہ ہم نماز کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ پیر پاک صاف ہوں. پاک صاف تو پہلے بھی تھے، لیکن ہم دوبارہ اس کو دھوتے نسبت سے، نماز کی نسبت سے، دربار کی حاضری کی نسبت سے دھوتے. اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے اس میں، اس کی حکمت کیا ہے کہ ہم جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو ہمارا مزید منہ جو ہے وہ صاف ہو جائے. جو بھی کچھ ہم نے کھایا ہے پیا ہے وہ خالصاً وضو کر رہے ہیں ہم نماز کے لیے، اللہ کی دربار کی حاضری کے لیے، تو اس کو ہم اپنی کلیاں کرتے ہیں. تو اس کے بعد ناک میں جب مسح کرتے ہیں اس کی تمام گندگی کو باریک انگلی سے، الٹے ہاتھ کی انگلی سے، چھوٹی انگلی سے صاف کرتے ہیں، تاکہ ہم جب دربار میں کھڑے ہوں اللہ کے تو وہ جنت کا دروازہ ہے، تو اس وہاں سے جنت کی ہمیں خوشبو آئے. پھر ہم ہاتھ دھوتے کونیوں تک، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم مسح کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں بھی پھیرتے ہیں، گردن پہ بھی، تو جو بھی کچھ ڈسٹنگ ہے جو بھی ہے وہ صاف ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم پاؤں دھوتے ہیں، جہاں بھی ہم گئے، گلیوں میں گئے، ادھر ادھر گئے، کوئی مٹی غلاظت اگر آ گئی اڑ کر، ہماری ڈسٹنگ ہو گئی ہے ہمارے پیروں پر، یعنی کہ یہ مخصوصیت ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ کے دربار میں، یہ خصوصیت سرکار نے فرمائی ہے کہ جب اللہ کے دربار میں بھلے کتنے بھی آپ خوشبو ہے آپ کے اندر، لیکن آپ وضو کریں. وضو کی حکمت کیا ہے؟ محض اور محض صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، نماز پڑھنا، اس کے کلمات پڑھنا، اس کے جو بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں کھڑے ہونا ہے. تو ملائکہ پر کیا کہیں گے پتہ ہے آپ کو کہ واہ بھائی واہ، اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا، تو اس کے ہمیں سب اجر ملیں گے. نماز کی تو بات کی ہے، پہلے ہمیں وضو کا اجر اور ثواب ملے گا، اور ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے باری تعالیٰ کہ تیرا نیک بندہ ہے اور تیرے پاس آنے کے لیے اس نے بالخصوص اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا ہے، کلی کی ہے، ناک میں مسح کیا ہے، سر پہ مسح کیا ہے، بالوں کو صاف کیا ہے، کونیوں تک ہاتھ دھوئے ہیں، پیروں پر مسح کیا ہے، تو اب تیرے دربار میں اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، جھاڑ کے پہنے. تو یہ خصوصیت ہے ہمیں وضو کی، ہمارے وضو کی، اور اس پر بھی ہمیں سمجھ لیں روحانی نمبر ملتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں تو کوشچن کے نمبر تو ملتے ہی ملتے ہیں، لیکن جب ہم بہت خوبصورت رائٹنگ سے لکھتے ہیں اور صاف ستھری رائٹنگ سے لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اضافی نمبر ہمیں دیے جاتے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ ہمیں وضو کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے. مسواک کا سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کے طرح خیال نہ ہوتا کہ سختی نہ ہو جائے تو میں مسواک کرنا فرض کر دیتا. اور جب آخری ایام میں آپ رخصت ہو رہے ہیں جہان فانی سے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اپنے منہ سے میری مسواک کو نرم کر کے میرے منہ میں رکھ دو تاکہ خوشبو رہے، اور کلمہ پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خوشبو سے معطر ہو میرا منہ. تو بہرکیف تو ہماری یہ خصوصیت ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو بالخصوص اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں، نماز کے لیے، اس کے دربار کی حاضری کے لیے، ہر چیز جو کر رہے ہیں ہم صرف اللہ اور اس کے دربار کے لیے. تو ہمیں خاص طور پہ اس بات کا خیال کرنا، نیت یہ ہونی چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کر ہمیں وضو کرنا چاہیے تاکہ شیطانی معاملات ہم سے دور ہو اور ہم بالخصوص ہو کر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو خندہ پیشانی سے اس کی عبادت کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وضو کی اہمیت بھی پہنچ جائے اور ہماری نماز بھی کامل و اکمل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.